پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی کتاب کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس کتاب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی، جنہیں عرف عام میں پیر شاہ پٹھان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عبادت گزار اور برگزیدہ بندے اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کو غوث زمان شہباز چشتیہ اہل بہشت کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کی پیدائش جعفر داروک کے قصبے میں پختون قبیلے کے خاندان میں ہوئی تھی، جو کہ ایک گاؤں گارگوگی واقع کوہ سلیمان، ضلع لورالائی، صوبہ بلوچستان میں واقع ہے، اور اس میں سن 1770 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کے والد کا نام محمد زکریا تھا، جن کا انتقال حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کی پرورش کی تمام ترین ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ نے سنبھال لی تھی۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کی پیدائش سے قبل ایک بزرگ ان کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ انہیں بتایا کرتے تھے کہ آپ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ایک معجزاتی بچہ ہوگا، اور وہ بچہ بڑا ہو کر پوری دنیا کے لیے دین اسلام کی مشعل راہ ثابت ہوگا، اور وہ اپنی روحانی قوت سے ساری دنیا کو منور کر دے گا۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے انہیں دین اسلام اور قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم دینے کے لیے انہیں محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی مولانا یوسف جعفر کے مدرسے میں داخل کر دیا تھا، اور بعد ازاں انہیں میاں حسن علی کی باغی مسجد کے مدرسے میں بھیج دیا تھا۔ باغی مسجد سن 1857 میں سانگھڑ روڈ کوہی میں آنے والے سیلابی پانی میں بہہ گئی تھی، جس کا اب کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ میاں حسن علی کی باغی مسجد کے مدرسے میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی نے پرائمری جماعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارسی زبان کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کر دی تھیں۔ دینی اور اسلامی سائنس کے علم کے حصول کے لیے حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی نے کوٹ مٹھن کے ایک دور دراز علاقے میں واقع حضرت مولانا خواجہ قاضی محمد عاقل فاروقی چشتی، جنہیں قبلہ عالم بھی کہا جاتا ہے، کے مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان تونسوی نے اپنی نوعمری میں ہی روحانیت اور صوفیانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس دور کے ایک جید عالم بزرگ اور عالم دین اور شیخ الاسلام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھوں پر حضرت سید جلال الدین سرخ پوش نقوی البخاری کے مزار مبارک میں جا کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی، جو فقہ، حدیث اور قرآن الکریم کی تدریس پر ایک اعلیٰ ترین دسترس رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی مندرجہ ذیل تحریر کردہ کتابیں بے حد مشہور ہیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم۔ نمبر 2، عوارف المعارف۔
نمبر 3 فتوحات المکیہ، نمبر 4 فصوص الحکم۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس 6 سال کے عرصے تک ان کے زیر تربیت رہے تھے، جس کے بعد انہیں محض 22 برس کی عمر میں ہی انہیں خلافت عطا کر دی گئی تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے اس بیعت کو کرنے کے بعد حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے دادا حضرت محترم مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی کی زیارت کے لیے لورا لائی سے ان کے پاس دہلی کے لیے روانہ ہو جائیں اور وہ وہاں پر جا کر ان کی قدم بوسی کریں۔ اس حکم کے ملنے کے ساتھ ہی نوجوان حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی دہلی کی جانب اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، لیکن حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کے دہلی پہنچنے سے قبل ہی ان کے دادا محترم حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی اس دار فانی سے وصال فرما گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کو اپنا خلیفہ بنا کر تونسا شریف میں اشاعت اسلام اور اس کی ترویج کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ تونسا شریف پہنچ کر حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کرنے کا آغاز کر دیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تونسا شریف میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا، جس کا نام انہوں نے آستانہ عالیہ سلیمانیہ رکھا تھا۔ آستانہ عالیہ سلیمانیہ آنے والے دنوں میں تونسا شریف میں قائم دین اسلام کی تعلیم کی اشاعت کی ایک ایسی دستگاہ بننے کے لیے جا رہا تھا جس نے آگے چل کر ملت اسلامیہ کے مردہ تن میں ایک نئی جان ڈال دینی تھی، اور جو بیرون شہر سے آنے والے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طالب علموں اور ان کے مریدین کے لیے دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا اسلامی دینی مرکز اور دارالعلوم بن گیا تھا، جہاں پر 2000 طلباء اور 50 اساتذہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان طلباء اور اساتذہ کرام کی رہائش، غذا اور لباس وغیرہ کا تمام اہتمام مدرسہ شاہ شاہان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی سے کیا جاتا تھا۔ اس مدرسے میں برصغیر کے علاوہ افغانستان، ایران، عدن یعنی یمن، سری لنکا اور ترکمانستان کے طلباء بھی آ کے دینی اسلامی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کا شمار اولیاء اکرام میں کیا جاتا ہے، اور وہ ایک سچے نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے صوبہ پنجاب میں اپنی بے شمار لازوال خدمات پیش کی تھیں، اور انہوں نے اس مشکل ترین دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ان کی کامیابی کا راز قرآن الکریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں محفوظ ہے، اور جب سے مسلمانوں نے سنت رسول کو چھوڑا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا ہے۔ بحوالہ تذکرہ اکابیر اہل سنت، حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے اس دور کے حاکموں کو دین اسلام کے خلاف غیر شرعی احکامات جاری کرنے سے روکے رکھا ہوا تھا۔ ان کے حلقہ مریدین میں ریاست بہاولپور کے سابق گورنر
نواب امیر محمد بہاول خان عباسی سوئم اور افغانستان کے بادشاہ شاہ شجاع درانی بھی شامل تھے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی کے مطابق حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی اپنے استاد محترم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی بزرگی اور عالم دین ہونے کی حیثیت سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ بلخ، بخارا، ایران، ہرات، سندھ اور حجاز سے بھی حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے تھے۔ برصغیر کے مشہور فلسفی اور تعلیم دان سر سید احمد خان نے اپنی تحریر کردہ کتاب آثار الصنادید میں تحریر کیا ہے کہ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کی شہرت برصغیر کے دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے توسہ شریف میں مزید کئی اسلامی دینی مدارس قائم کیے تھے، جہاں پر کئی جید علماء دین اسلام کی تعلیم و تربیت دینے میں ہمہ وقت مصروف عمل دکھائی دیتے تھے، جن کی وجہ سے توسہ شریف دین اسلام کی تعلیم کا ایک عظیم گہوارہ بن گیا تھا۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کو دین اسلام کی درس و تدریس کرنے کے معاملے سے بے حد دلچسپی تھی اور وہ مندرجہ ذیل موضوعات پر درس و تدریس دینے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سلوک و احسان، نمبر 2 قرآن و حدیث، نمبر 3 فقہ و اصول، نمبر 4 فقہ، فلسفہ اور منطق، نمبر 5 علم الکلام۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے اپنی اسلامی دینی درس و تدریس کی زندگی میں تصوف اور صوفیہ اکرام کی اصلاح کا اہم فریضہ بھی سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے طریقت اور تصوف اور سلوک و احسان کے نظریات بدعت اور عقائد شرکیہ کا ابطال فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے اپنی اسلامی دینی درس و تدریس کی زندگی میں صوفیہ اور سالکین کو دنیا داری سے دین داری کی طرف بلایا تھا۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے اپنی اسلامی دینی درس و تدریس کی زندگی میں اس بات کی تعلیم دینے کی کوشش بھی کی تھی کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں شریعت کی سختی سے اتباع اور پیروی کرے، اور ان کے نزدیک انسان کا ایک بھی غیر شرعی فعل انسان کو مرتبہ ولایت سے نیچے پھینک دیتا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد راہ شریعت اور قرآن و سنت کی اتباع ہے۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کے مطابق جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس زوال کے اثرات زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتے ہیں، بحوالہ نافی السالکین۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے جب بھی زندگی کے کسی شعبے میں اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فوراً حاکم وقت کی توجہ اس طرف دلائی، لیکن وہ اس دور کے علماء کی بے عملی دیکھ کر اکثر کانپ جایا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، اصلاح العالم اصلاح العالم، فساد العالم فساد العالم۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نے یہ بھی مزید فرمایا تھا کہ علماء جنت اور جہنم دونوں جگہوں پر جائیں گے جہاں پر وہ اپنے ساتھ اپنے ماننے والے ان پیروکاروں کے ہمراہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں
چشتیہ نظامیہ کے سلسلے کا آغاز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے ذریعے سے ہوا تھا، لیکن اس کی تکمیل حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کا انتقال توسہ شریف ڈیرہ غازی خان میں سن 1850 میں ہوا تھا اور انہیں آستانہ عالیہ سلیمانیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ ان کے مزار پر ان کے پیروکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے مقبرے پر حاضری دینے کے لیے آتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کا عرس مبارک ہر سال ہجری تقویم کے مطابق 5 سے 7 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے۔ ختم شد۔